لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں یاسر رشید۔ ناظرین، پنجاب کے اندر جو سیاسی بحران تھا اس کے بادل چھٹنا شروع ہو چکے ہیں اور پنجاب کے اندر سیاسی مستحکم مزاجی دکھنا شروع ہو چکی ہے، لیکن اب بھی کچھ باتیں ایسی کی جا رہی ہیں جس سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ پنجاب کے اندر یہ سیاسی بحران جو ہے یہ مزید برقرار رہے گا۔ گورنر راج کی باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کچھ وزراء یا کچھ شخصیات کے پنجاب میں داخلے پر پابندی لگاتی ہیں تو پھر یہی محض ہمارے لیے کافی ہوگا، یہی اسی کو بنیاد وجہ بنائی جائے گی اور اسی پہ ہی گورنر راج کی جو سمری تیار کی گئی ہے اس کو پھر موو کر دیا جائے گا۔ لیکن گورنر راج لگانا کوئی آسان بات نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو پورا میکینزم بنانا پڑے گا، پھر سے تگ و دو کرنا پڑے گی۔ یہ صرف سیاسی بات تو ہو سکتی ہے، ایک سیاسی نعرہ تو ہو سکتا ہے، دوسرے کو دبانے کی کوشش تو ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہو سکتی۔ اچھا، چودھری پرویز الہی صاحب جب اسپیکر تھے پنجاب اسمبلی کے، جب وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پہلی بار امیدوار کے طور پہ سامنے آئے وزارت اعلیٰ کے لیے، اس وقت سے لے کے اب تک چودھری پرویز الہی صاحب نے بے شمار جگہوں پر بیانات دیے ہیں اور بیانات میں ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر میں وزیر اعلیٰ بنا اور عمران خان نے مجھے کہا تو میں اسمبلیاں توڑ دوں گا، کوئی دیر نہیں لگاؤں گا، اسمبلی کو توڑ دوں گا۔ میری بھی ایک بار ان سے یہ بات چیت ہوئی تو وہ اس اپنی بات پہ قائم تھے۔ اب جب ان کی وزارت اعلیٰ کی تقریب حلف برداری ہو چکی تو ہم نے بے شمار جگہوں سے یہ بات کھوجنے کی کوشش کی کہ کیا واقعی وہ پنجاب کو پھر سے نئے الیکشن میں دوڑائیں گے، کیا پھر سے عوام میں چلے جائیں گے اور عوامی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ان کی یہ رائے یہ ہے کہ نہیں، اب ایسا نہیں ہوگا، اب ہماری حکمت عملی کچھ تبدیل ہے۔ اب لانگ مارچ کے حوالے سے بھی حکمت عملی تبدیل کر لی گئی ہے، جس کی بازگشت یہ سنائی دیتی تھی کہ جب یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ ضمنی انتخاب میں جیتا کون، جب یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ وزارت اعلیٰ کی مسند پہ براجمان ہوگا کون، اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ لانگ مارچ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اگر کرنا ہے تو کتنی بڑی تعداد میں عوام کو باہر نکالنا ہے۔ اب کی بار اسٹریٹجی کس حد تک مختلف ہوگی۔ تو پی ٹی آئی اب یہ سوچتی ہے کہ اگر ہم ایوانوں میں دوبارہ اکثریت سے آنا شروع ہو چکے ہیں تو ہمیں لانگ مارچ کی اسٹریٹجی پہ نہیں جانا ہوگا، بلکہ عوامی حمایت ہمیں حاصل ہے۔ ہمارے کہے بغیر بھی عوام سڑکوں پر نکل آتے ہیں، جس طرح ہم نے کل رات میں دیکھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے یہ بات کی کہ یوم تشکر آج کے دن منایا جائے گا رات کو، لیکن اس سے پہلے ہی عوام سڑکوں پر تھی اور بے شمار جگہوں کے اوپر ہم نے آتش بازی کے مظاہرے ہوتے بھی دیکھے۔ چھوٹے بڑے شہروں کے اندر ہزاروں کی تعداد میں کارکنان سڑکوں پر نکلے تھے۔ اب پی ڈی ایم کی جو حکمت عملی ہے، کچھ شخصیات ایسی ہیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں عوام میں چلے جانا چاہیے، ہمیں جو نیریٹو مل چکا ہے یہ نیریٹو ہمارے لیے ٹھیک ہے، اسی نیریٹو کو بنیاد بنا کے ہم عوام میں جا سکتے ہیں اور ہمارا کچھ سیاسی بیانیہ ہو سکتا ہے۔ بصورت دیگر اگر ہم صرف وفاق میں رہے تو ہمارے حصے میں کیا آئے گا؟ ہمارے صرف حصے میں آئے گا پیٹرولیم لیوی، ہمارے حصے میں آئے گا ٹیکس یعنی محصولات کو اکٹھا کرنا، ہمارے حصے میں آئے گا بجلی کی قیمتوں کو بڑھانا، ہمارے حصے میں آئے گا کہ جو بھی ٹیکس اکٹھا کیا ہے وہ بانٹ دینا۔ تو پھر ہمارے حصے میں کوئی نیک نامی نہیں آنے والی، کیونکہ صوبے جو ہیں وہ 18ویں ترمیم کے بعد اپنے ثوابدیدی اختیار سے چلتے ہیں، وہ اپنی منمانیاں کرتے رہیں گے اور ہمارے حکم نامے جو ہیں وہ صوبوں میں جب عمل درآمد نہیں ہو سکتے تو پھر ہمارا کیا فائدہ یہاں پر وفاق میں بیٹھنے کا۔ لیکن ایک دو شخصیات ایسی ہیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ نہیں، ابھی عوام کے اندر آپ نہیں جا سکتے، ابھی آپ اپنا نیریٹو بلڈ نہیں کر سکتے۔ یہ وہی شخصیات ہیں جنہوں نے سندھ کے اندر بلدیاتی انتخابات کو مؤخر کروایا، جنہوں نے ضمنی انتخاب کو مؤخر کروایا صرف اس نام پہ کہ سندھ کے اندر بارشیں ہو رہی ہیں اور بارشوں کی وجہ سے ٹرن آؤٹ بہت کم ہوگا تو اس کو آپ کچھ آگے لے جائیں۔ لیکن وہ آگے تک لے جائیں تو وہ 1 مہینے کا ٹائم تھا اور ابھی بھی وہ باتیں ہمیں دکھائی نہیں دیتی، حالانکہ عدالت کی جانب سے وضاحت بھی طلب کی گئی ہے کہ آپ نے اس وقت کو، اس دورانیے کو کیوں بڑھایا ہے۔ وہی شخصیات جو ہیں وہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی بڑی شخصیات کو رام کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ آپ ابھی انتخابات میں نہ جائیں، یہ فیصلہ ہمارے لیے سود مند نہیں ہوگا، ہم جتنی مشکلات پی ٹی آئی کے لیے ابھی اکٹھی کر سکتے ہیں، ان کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں، وہی ہمارے لیے سیاسی طور پر بہترین رد عمل ہو سکتا ہے۔ لیکن میاں محمد نواز شریف صاحب اس بات پر قائل ہو چکے ہیں کہ ابھی عوام میں جانے کا وقت آ چکا ہے، ہمیں ایک ایسا نیریٹو مل چکا ہے کہ جو ہمیں عوام میں مزید مقبول کروائے گا، جو ہماری گراوٹ کا سلسلہ جاری ہے اس کو مستحکم کرے گا، یا پھر مقبولیت پھر سے ہماری جنم لینا شروع ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے میری واپسی کا راستہ ہموار کیا جائے۔
اب مولانا فضل الرحمان کو دیکھا جائے یا آصف علی زرداری صاحب کو دیکھا جائے، وہ اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ ابھی ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے۔ کسی حد تک شہباز شریف صاحب بھی قائل نہیں ہے کہ الیکشن میں جانا چاہیے۔ پہلے شہباز شریف صاحب قائل ہوتے تھے، لیکن اب انہیں جب سیاسی منظرنامہ ان کے سامنے کھل کے واضح ہوا ہے تو انہیں یہ پتہ چلا ہے کہ یہ سارا ملبہ جو ہم پی ٹی آئی کے کندھوں پہ ڈالنا چاہتے تھے وہ بیسکلی پی ٹی آئی نے ہمارے کندھوں پہ ڈال دیا اور عوام نے پی ٹی آئی کا نیریٹو بائی کیا ہے۔ تو اگر ہم اسی نیریٹو کو لے کر عوام میں جائیں گے جہاں پر ہم نے بجلی کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ کر دیا ہے تو اور پیٹرول کی قیمت میں بھی بے تحاشا اضافہ کر دیا ہے، تو یہ ہمارے لیے سود مند فیصلہ نہیں ہوگا۔ اب ہمیں کوئی ایسا راستہ تلاش کرنا ہے کہ بیرونی امداد ہمیں کچھ آئے، ہماری اسٹاک ایکسچینج مستحکم ہو، تو پھر ہم عوام میں جائیں گے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس پورے سیاسی منظرنامے کے دوران جو مین خبریں ہیں وہ منظر عام سے ہی غائب ہیں۔ ہمارے مسائل کیا ہیں؟ کیا ہمارے مسائل یہ ہیں کہ چودھری پرویز الہی پنجاب کی حق حکمرانی جتائیں یا مسند اقتدار پہ بیٹھیں؟ کیا ہماری پریشانی یہ ہے اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم رہیں یا نہ رہیں؟ کیا ہمارا مسئلہ یہ ہے؟ میں ایک عام پاکستانی کی بات کر رہا ہوں جس کا تعلق خط غربت کی لکیر سے نیچے بسنے والوں میں ہے یا پھر پاکستان کے اندر موجودہ صورتحال میں ایک متوسط طبقے سے بھی ہے۔ وہ اس پریشانی میں ہے کہ روزمرہ کی اشیاء کیسے خریدے، وہ اس پریشانی میں ہے کہ ڈالر کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے۔ پاکستان میں ڈالر کی قیمت 238 روپے تک پہنچ چکی ہے، آج ہی کے دن ڈالر 3 روپے مزید بڑھا ہے۔ اب دیکھیں کہ روپے کی بے قدری مسلسل جاری ہے، ایسے وقت میں کہ جب بات ہوتی تھی کہ ڈالر کی قیمت میں 2 روپے اضافہ ہو گیا اور ہمارے بیرونی قرضوں میں اتنے ارب ڈالرز کا اضافہ ہو چکا ہے، اس وقت ہیجان برپا ہو جاتا تھا، پریس کانفرنسز ہوتی تھیں اور کیا نام ہے ٹاک شوز کے اندر اس پہ بحث ہوا کرتی تھی اور طویل بحث ہوتی تھی، کچھ بحث بے ڈھنگی ہوتی تھی اور کچھ نکات کی بنیاد پہ ہوتی تھی، لیکن پورے منظرنامے میں اب وہ آپ کو وہ خبریں دکھائی نہیں دیتی ہیں۔ اب آپ کو صرف یہ خبریں دکھائی دیتی ہیں کہ پاکستان کے اندر اگر سیاسی استحکام آتا ہے تو ساری صورتحال بہتر ہو جائے گی، لیکن سیاسی استحکام کا فرق تو کچھ پڑے گا، لیکن اس حد تک نہیں پڑے گا کہ پاکستان میں معیشت کی بہتری آ سکے۔ بہت سے معیشت دان یہ رائے رکھتے ہیں کہ پاکستان اس وقت ڈیفالٹ کی سطح تک پہنچ چکا ہے، ہم اعلان نہیں کر رہے۔ یہ ایک بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے کہ آپ کے معیشت دان یہ رائے رکھیں کہ پاکستان اس بحرانی کیفیت کا شکار ہو چکا ہے کہ ہم شری لنکا جیسی صورتحال اختیار کرنے والے ہیں، جب آپ کے ریزروز کم ہو رہے ہیں، جب آپ کے جو آپ نے قرضہ دوسرے ملکوں کو دینا تھا، سود کی مد میں ادائیگیاں دینی تھیں، اس کو آپ نے ڈیلے کر لیا ہے، ان سے وقت مانگ لیا ہے، آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر بھی کم ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا بڑھتا جا رہا ہے اور آپ کی امپورٹ ایکسپورٹ کے فرق کو بہت طوالت دیتی اس وقت معیشت دیتی جا رہی ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کس سمت کو جائیں گے؟ کس کے آگے جھولی پھیلائیں گے؟ کس کے آگے دعا کریں گے؟ آپ یہی باتیں کرتے رہیں گے کہ بیگر کانٹ بی چوزر، لیکن وقت وہ آئے گا کہ جب آپ کو یہ لگے گا کہ اس ساری معیشت کا جو پلو تھا ہمارے ہاتھ سے سرک گیا ہے اور اب ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں رہا۔ کچھ دنوں پہلے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پاکستان مسلم لیگ نون کو یہ پیغام بھجوایا گیا تھا کہ سیاسی جو درجہ حرارت ہے وہ کم کیا جائے، جس کا اعتراف جو ہے وہ سابق صوبائی وزیر داخلہ عطاءاللہ تارڑ نے بھی کیا ہے کہ فواد حسین چودھری صاحب نے یہ رابطہ کیا تھا کہ یہ جو اتنی گرما گرمی ہے اس کو کچھ کم کرنا چاہیے، ہمیں حالات کچھ بہتر کرنے چاہیے۔ لیکن اب وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب سے یہ دوبارہ پنجاب کی حکومت میں آئے ہیں ان کے بیانات ویسے ہی ہونا شروع ہو گئے ہیں، اب یہ ہم سے کی ہوئی بات سے مکر رہے ہیں۔ تو خدا کے لیے یہ ذاتی رنجشوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آپ پاکستانی معیشت کے بارے میں سوچئے، پاکستانی عوام کے بارے میں سوچئے۔ اگر آپ یہ کہتے تھے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ 2 افراد کے اوپر پنجاب میں داخلے پر پابندی اگر لگا رہی ہے تو وہ صریحاً غلط فیصلہ ہے، آئین و قانون کی روشنی میں آپ کسی شہری پر پابندی نہیں لگا سکتے۔ تو اگر آپ برسر اقتدار آ گئے ہیں اور آپ بھی ویسا ہی عمل کریں گے اور صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہم ان کو منہ توڑ جواب دے رہے ہیں، تو پھر ان میں اور آپ میں فرق کوئی نہیں رہ جائے گا۔ پھر یہی ہوگا کہ سیاسی باریوں کے دوران جس کو تخت ملتا ہے وہ پھر تخت پہ حکمرانی کے لیے وہ آرڈر بھی جاری کر دیتا ہے جو اپنے ساتھ والے کا سر بھی قلم کروا دے۔ ناظرین، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔